پاکستان ریلوے کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں، جس کی ری اسٹرکچرنگ کے حوالے سے جو انقلابی اقدامات وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف صاحب کے حکم پر ہم نے اٹھائے ہیں، وہ چیدہ اپنی قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میرا ایمان ہے کہ پاکستان ریلوے کی ترقی جو ہے وہ اس وقت پاکستان کی ترقی ہے، اور اس کے حوالے سے وزیر اعظم صاحب کا ویژن بھی جو ہے وہ بالکل کرسٹل کلیئر ہے، کسی صورت بھی ابہام نہیں ہے۔ اور اسی بنیاد کے اوپر جب انہوں نے مجھے یہ ذمہ داری دی تو جو ان کے ذہن میں پاکستان ریلوے کو تبدیل کرنے کا ایک خاکہ تھا، اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے میری ذمہ داری لگائی گئی، اور الحمدللہ 100 دن کے عرصے کے اندر اس وزارت نے پاکستان کی 77 سالہ تاریخ میں وہ کارنامے سر انجام دیے ہیں جو پہلے کبھی نہیں ہوئے تھے۔ میں آپ کو چند مثالیں دینے جا رہا ہوں۔ یعنی وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے یہ تھا کہ ہم میکسیمم پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کے اوپر چلے جائیں، اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے اوپر چلے جائیں، اور اس کے اوپر ساتھ ساتھ ہم آؤٹ سورسنگ، تیسری بات شفافیت، ٹرانسپیرنسی، یعنی یہ وہ چیزیں تھیں جو وزیر اعظم نے ٹاسک دے کے مجھے بھیجا۔ الحمدللہ جو پنچویلٹی تھی ٹرینز کی وہ 46 پہ تھی، جو آج 83 86 پہ ہے، وہ پرانے ٹریک کے اوپر۔ اس کے بعد ہم نے اپنے اسکولوں کو، اپنے ہاسپٹلز کو آؤٹ سورسنگ کے لیے اشتہارات دے دیے، اپنی پیسنجر ٹرینز کو، اپنی فریٹ ٹرینز کو اس کے لیے اشتہارات دے دیے، اور بہت ساری فریٹ ٹرینز اور پیسنجر ٹرینز ہم نے آؤٹ سورس کر دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پیسنجر فیسیلیٹیشن کے لیے بڑا کام کیا۔ اب آپ دیکھیں کہ اس وقت جو ہمارا گرمی کے دن ہیں تو وزیر اعظم پاکستان کے خصوصی حکم کے اوپر ہم نے تمام ٹرینز کے اندر جو اے سی پارلر ہیں یا بزنس کلاس ہے، اور یا آپ سمجھ لیں کہ اور اکانومی کلاس ہے، ان کو بھی ہم نے اپلفٹ کیا ہے۔ لیکن یہ جو بزنس کلاس کے اندر اور اے سی پارلر کے اندر 14,000 کی ٹکٹ لے کے 12,000 کی ٹکٹ لے کے اپنے بچوں کے ساتھ لوگ سفر کرتے ہیں، تو فوری طور پر وزیر اعظم کا حکم آیا کہ یہ اے سی جو ہیں ان کو تبدیل کیا جائے۔ 3 مہینے کے اندر 220 کے یونٹ جو ہیں وہ پرچیز کیے گئے۔ ڈیلی 4 سے 5 کوچز کے اندر ان کو تبدیل کیا جاتا ہے۔ پہلے 8 ٹن کا تھا، اب 11 ٹن کا ہم اس کے اندر لگانے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج ٹائمنگ کے ساتھ ساتھ ہماری نیٹ اینڈ کلین ٹرینز جو ہیں وہ چلنا شروع ہو گئی ہیں۔ ہاں، یہ بھی ساتھ حکم ہوا کہ ہم اس کی لینڈ کے حوالے سے وزیر اعظم صاحب کو ایک مربوط قسم کا جو ہے وہ پروگرام دیں، جو ہم اگلے ہفتے ایک بہت بڑا پاکستان ریلوے کی لینڈ کے حوالے سے ایک بہت بڑا ایم او یو سائن کرنے جا رہے ہیں۔ میں بھی اس کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کروں گا، وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ایک پورا ماڈل جو ہے وزیر اعظم صاحب کو پیش کیا جائے گا۔ یہ اربوں نہیں کھربوں روپے کی جگہ ہے، اور جو انکروچ جگہ ہے وہ ہم نے کافی حد تک حاصل کر لی۔ باقی ماندہ 1 انچ تمام صوبوں میں جہاں جہاں جس نے بھی جتنا بڑا بااثر شخص ہے، مجھے وزیر اعظم نے کہا، اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعلیٰ پنجاب نے تمام اپنے کمشنر، ڈپٹی کمشنر کو بلا کے کہا کہ آپ نے پورے پاکستان ریلوے پنجاب کے اندر آپ نے پورا کوآپریٹ کرنا ہے۔ اس کی طرح وزیر اعظم نے کہا کہ آپ نے شفافیت کی طرف جانا ہے۔ کل اے بی ایل کے ساتھ ایک ہم نے بہت بڑا ایم او یو سائن کیا، یعنی آپ دیکھیں کہ جس سے ہمارے ریونیو میں بھی اضافہ ہوگا، پیسنجر فیسیلیٹیشن بھی ملے گی۔ وہ کیا ہے کہ ہم نے پاز مشینیں، یعنی پوائنٹس آف سیلز کے لیے ہم نے وہ مشینیں، پاز مشینیں لگائی ہیں، 348 اسٹیشنز پہ لگانے جا رہے ہیں۔ اے ٹی ایم مشینیں 348 ہم اسٹیشنز پہ لگانے جا رہے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ جب ایک کیو میں کھڑا ہوا شخص جو ہے وہ جب جاتا تھا وہاں ریزرویشن آفس میں 1 گھنٹہ کیو میں لگ کے، تو اس کو کہتے تھے کیش لے کے آئیں۔ اب کیش میں گڑبڑ بھی ہو سکتی ہے، میں الزام نہیں لگاتا، لیکن ہیومن مطلب کہ ایک اپنا ذہنیت ہے، اس کے تحت کچھ نہ کچھ ہو سکتا تھا، یا ہو بھی رہا ہے، ہو سکتا تھا کیا۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس ایم او یو کے بعد، اس پریکٹس کے بعد ہمارے ریونیو میں اضافہ ہوگا، اور ساتھ ساتھ
اسی طرح وزیر اعظم صاحب نے ہمیں کہا کہ ڈیجیٹائزیشن کی طرف جانا ہے، پورے ریلوے کے سسٹم کو ڈیجیٹائز کرنا ہے، جس کے نتیجے میں 40 کے قریب ہم انشاءاللہ پنجاب حکومت کے تعاون سے، پھر میں پنجاب حکومت کا ذکر کروں گا، 40 اسٹیشن وائی فائی ہم فری لگانے جا رہے ہیں اپنے اسٹیشنز کے اندر۔ اسی طرح صوبوں سے رابطہ کر کے ہم باری باری اپنے اپنے جیسے میں پنجاب کا ذکر کروں گا کہ جنہوں نے 350 ارب روپیہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ML1 کے اوپر لاہور سے پنڈی اور جو لاہور سے ڈیفرنٹ برانچز ہیں ان کے لیے رکھ دیا ہے 50 ارب 3 سال کے لیے، اس میں 250 ارب پنڈی لاہور کے لیے، اور اسی طریقے سے بلوچستان حکومت نے سرفراز بھٹی صاحب نے انہوں نے بھی سریاب سے کچھ لاکھ تک کا ایریا جو ہے وہ اس کے لیے 3 ارب اس میں رکھا ہے، اور انہوں نے مجھ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم اس کو انہانس کریں گے۔ اب 6 تاریخ کو میں وزیر اعظم کے حکم پہ کراچی جا رہا ہوں، وہاں پہ ہم وزیر اعلیٰ سندھ سے، کیونکہ سندھ سے بہت ڈیمانڈ آ رہی ہے برانچ روٹس کی، کہ اس کے لیے بھی آپ ہمیں اسی طرح سے جیسے پنجاب اور بلوچستان میں اپ لفٹنگ ہوئی ہے وہ کرنے جا رہے ہیں۔ KPK کے وزیر اعلیٰ سے بھی میں ملوں گا۔ پاکستان سب کا ہے، ہمارا ہے۔ وزیر اعظم نے کبھی اس کی تخصیص نہیں کی کہ KPK کی ترقی میں رکاوٹ بننی ہے یا سندھ کی ترقی میں رکاوٹ بننی ہے، نہیں، وہ سب صوبوں کو ساتھ لے کے الحمدللہ چل رہے ہیں، سیاسی طور پہ بھی چل رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اور دنیا میں کو تو جس طریقے سے وہ لے کے چلے ہیں وہ تو اس پہ بعد میں بات پھر کروں گا۔ ابھی بہت ساری باتیں اور ہیں جو میں آپ کے سامنے ریلوے کے حوالے سے رکھنا چاہتا ہوں۔ ابھی وزیر اعظم پاکستان نے مجھے حکم دیا تھا کہ ہم رشیا کے ساتھ ٹرین کا جو ہمارا سسٹم ہے اس کو ہم لے کے چلیں، یعنی ایکسپورٹرز کو ہم، اگر یہ ایران اسرائیل جنگ نہ ہوتی تو ہم 22 تاریخ کو ہم مال گاڑی یعنی فریٹ ٹرین چلانے جا رہے تھے، جس کا راستہ تھا لاہور سے ہم نے شروع کرنی تھی، روڑی، اور روڑی سے تفتان اور زائدان سے ہوتی ہوئی تاجکستان، پھر اس کے بعد قازقستان اور پھر رشیا۔ یہ ہمارا پلان بالکل تیار تھا، لیکن اس جنگ کی وجہ سے رک گیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم صاحب نے ازبکستان کے ساتھ ہمارا ٹرین سے جو ریجنل کنیکٹیویٹی ہے اس کے لیے بھی $5 ملین فیزیبلٹی کے لیے ہم نے رکھ دی ہیں۔ اس بجٹ میں $5 ملین جو ہے وہ ازبکستان نے رکھ دی ہیں فیزیبلٹی کے لیے۔ تو یہ انشاءاللہ کوہاٹ، کراچی اور اس کے بعد اپنا مزار شریف، اور مزار شریف سے پھر ازبکستان کا یہ راستہ بھی انشاءاللہ ہم بنانے جا رہے ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ میں نے جیسے پہلے آپ کو عرض کی کہ ہم نے شفافیت کی طرف جانا تھا، تو یہاں پہ 4 ایسی کمپنیز تھیں جس کا کل ایک کا آپ کے سامنے ذکر آیا، جو سال ہر سال سے چل رہی تھی، جس کا پاکستان ریلوے کے اندر کوئی کام نہیں تھا سوائے اس کے کہ کروڑوں روپے کی سیلریز لی جا رہی تھی، اور وہ میرا مزدور نہیں لے رہا تھا، میرے وہ لوگ لے رہے تھے جو ریلوے سے 2 لاکھ روپے میں اس کی ریٹائرمنٹ ہوئی، اور 10 لاکھ میں 14 لاکھ میں یہاں آ کے CO لگ گیا۔ ریل کاپ جس کی انکوائری میں نے اپنا نیب کو اور FIA کو بھجوا دی ہے، وہ میرے جو ریلوے کے IG ہیں انہوں نے اور 1-2 ممبرز اور ڈال کے ہم نے کروائی ہے، اور ان کو ہم نے فارورڈ کر دی ہے، اور اس کے ساتھ اس کو ہم پہلے ہی بند کر چکے ہیں۔ اس کے ساتھ PRFTC پاکستان ریلوے فریٹ ٹرانسپورٹ کمپنی، اس کو بھی بند کر چکے ہیں، اس کا آڈٹ بھی ہو رہا ہے۔ پریکس کا بھی بند کر چکے ہیں، اس کا بھی آڈٹ ہو رہا ہے۔ اب یہ کام کیا کر رہے تھے؟ کوئی ٹکٹیں بیچ رہا تھا، کوئی فریٹ ٹرین بک کر رہا تھا، کوئی باہر جا کے اپنا کام ہو نہیں رہا تھا، باہر جا کے بلڈنگیں بنا رہے تھے۔ تو یہ کام پھر اسی طرح ML1 آپ PMU یا PIU بنا کے رکھا ہوا تھا، گاڑیاں دی ہوئی، سیلریز دی ہوئی، ان ساری چیزوں کو ہم نے جسے کرٹیل کر دیا وزیر اعظم پاکستان کے حکم پر۔ اور اس وقت پاکستان ریلوے میں نے سب کو کہا ہے کہ یہ جو ہماری اس وقت آن لائن انشاءاللہ تعالی PITB پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ، جو کہ اس وقت ہمارے MOUs کے ساتھ پنجاب حکومت کے ساتھ ہم کرنے جا رہے ہیں سائن، جس کے تحت پورے کا پورا سسٹم جو ہے وہ، اگر آپ کا امپلائی جو ہے کہاں پہ ہے اس وقت، کیا ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہے، اس وقت انسپیکشنز کے لیے جو لوگ نکلے ہوئے تھے اپنی اپنی جگہوں پہ موجود ہیں نہیں موجود ہیں، حاضری ہے نہیں ہے، یہ ساری چیزوں کو انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور 19 جولائی کو لاہور سے بزنس ٹرین اپ لفٹڈ، جس کے اندر تمام وائی فائی فری، AC اور بزنس کلاس کی نئی کوچز ہمارے پاس۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ آتے ہی وزیر اعظم صاحب نے ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کے تحت 46
कोचेस जो हैं वो बरामद की थी, हाई स्पीड, कहाँ से? चाइना से। और फिर बाकी जो 184 हैं वो यहाँ पे बन रही हैं कैरिज फैक्ट्री के अंदर, जिनकी स्पीड क्या है? 160 किलोमीटर पर आवर। जब हमारा लाहौर पिंडी का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा की अपना जिसे कहते हैं कोऑपरेशन से एक बहुत बड़ा तारीखी काम होने जा रहा है। अगर ये पिंडी लाहौर बन गया तो ट्रेन मौजूद है जो 2 घंटे में आपको लाहौर पहुंचाएगी, ट्रेन मौजूद है। अगर वाली तो बात ही नहीं है, चीज़ें इस बजट के अंदर रिफ्लेक्ट हो गई हैं। यानी पूरे पाकिस्तान में 2000 अनमैन्ड हमारे पास लेवल क्रॉसिंग हैं। 2000 कितनी बड़ी तादाद है। मैं कैसे अपनी ट्रेन को इस तरह चला सकता हूँ, उसको भी हम एड्रेस कर रहे हैं। और उसके लिए 9 अरब रुपया वज़ीर आला पंजाब ने रखा है। किसके लिए? अनमैन्ड को फाटक लगाने के लिए, वहाँ पे अपना इस तरह का बैरियर लगाने के लिए 9 अरब रुपया रख दिया है। बहुत सारे और भी इनिशिएटिव्स हैं। अब यही सिलसिला वज़ीर आज़म के हुक्म पे हम जा रहे हैं इसमें सिंध के अंदर, कि वहाँ भी जाके वज़ीर आला साहब को हम कायल करें। उसके बाद KPK के वज़ीर आला से हम मिलेंगे। तो इंशाल्लाह ये जितना ख्वाब और जितनी इस वक्त वज़ीर आज़म का विज़न है, मेरा काम उसको इम्प्लीमेंट, जैसे मैंने पहले अपनी ज़िंदगी में वज़ीर आला शहबाज शरीफ हों, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हों, उन्होंने जो जिम्मेदारी इस नाचीज़ कारकुन को दी, आज इस्लामाबाद रावलपिंडी की तामीर और तरक्की का मुंह बोलता सबूत है। आपको वहाँ पे शहबाज शरीफ साहब नज़र आएंगे और उनका एक कारकुन नज़र आएगा जिसका नाम हनीफ अब्बासी है। इसके साथ साथ आपको, अगर आप लाहौर में चले जाएंगे, वहाँ पे इस वक्त जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज, मैं आपको क्लीननेस की तरफ मैं आपको बता दूँ क्या इकदाम उठाए हैं। ये मामूली बातें नहीं हैं, इनको आप समझें कि ये शुफ करके हो गए हैं। ये शुफ करके नहीं हुई, इसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, रातों को जागना पड़ता है, पीछे लीडर्स आपके खड़े होते हैं। अब आप देखें कि लाहौर और पिंडी के, आप पिंडी से वाबस्ता हैं, तो आपको मैं आज जाना चैलेंज नहीं, आज जाना दरख्वास्त करूंगा अपने सहाफ़ी भाइयों को, आप हमारी आंखें भी हैं, कान भी हैं, कि आप मारगला स्टेशन, पिंडी मेन स्टेशन, चकलाला, इन तीनों को जाके देखें। रात की तारीकी में भी आपको डस्ट नज़र नहीं आएगा। उसकी बुनियादी वजह, हमने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी जो RWMC है उससे एग्रीमेंट कर लिया है। लाहौर का एग्रीमेंट हो गया, खानेवाल का एग्रीमेंट हो गया है, मुल्तान का एग्रीमेंट हो गया, उकाड़ा और रायवंड स्टेशन जो हैं वो टेक ओवर कर लिए हैं लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, और साहिवाल वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने उकाड़ा का स्टेशन ले लिया है। स्टेशंस कोयटा का हमने अपलिफ्ट कर दिया है, सिब्बी और जोब, वो दोनों जो हैं सिब्बी और मच, उस दोनों को हम इंशाल्लाह ताला विद इन मंथ अपग्रेडेशन की तरफ जा रहे हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी मैंने पहले भी बहुत दफ़ा जिक्र किया है। ये वो चीज़ें नहीं हैं जिनके बारे में मैं ख्वाब दिखा रहा हूँ, ये वो चीज़ें हैं जो इम्प्लीमेंट हो गई हैं या हो रही हैं। और इससे हमारा, हाँ, आखिर में नहीं बल्कि मैं 1-2 बातें और भी करूँगा कि पाकिस्तान की 77 साल तारीख में जितना रेवेन्यू जो है इस दफ़ा पाकिस्तान रेलवे ने कमाया, वो पहले कभी नहीं कमाया था, कभी अर्न नहीं किया था। अब हमने 110 बिलियन का 110 बिलियन का टारगेट अपने लोगों को दिया है। हम अपने पूरे लोगों के पीछे खड़े होंगे। काम करने वाला पाकिस्तान रेलवे में रहेगा, दयानतदारी से काम करने वाला रहेगा। जो शख्स हमारे उस विजन को जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने दिया है वो इम्प्लीमेंट करने में रुकावट बनेगा, हम उसको हर सूरत वहाँ से निकाल के किसी और जगह पे, जहाँ पे वो बैठे आराम से नहीं बल्कि उसका अजाला करेंगे कि जो वो काम नहीं करेगा उसकी सज़ा उसको भुगतनी पड़ेगी। सबको काम करना पड़ेगा, चोरी छोड़नी पड़ेगी, बगैर टिकट के किसी के सफ़र करने नहीं दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात जो एक और इनकलाबी कदम उठाया गया कि 5 सिलोन है। ये कोई बारिशों की, डॉलरों की बारिश हो रही है। वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि कोई डॉलरों की बारिश हो रही है कि हम सिलोन इस्तेमाल करें। प्राइम मिनिस्टर तो पहले ही अपना सिलोन इस्तेमाल नहीं करते थे। मैंने यही कहा कि हमने वो 5 के 5 सिलोन किस किस के थे, मिनिस्टर का, प्राइम मिनिस्टर का, इसके अलावा CEO का, IG का, चेयरमैन का, 5 सिलोन उनको हमने लोगों के लिए खोल दिया है। लोग उसको बुक कर रहे हैं, पाकिस्तान रेलवे उससे अर्न करेगा। बाहर जाने पे पूरे पाकिस्तानी रेलवे के क्या करते थे, ज़रा मैं थोड़ी सी बात आपसे शेयर कर लूँ।
بھی ایک آپ نے چیز امپورٹ کرنی ہے پری شپمنٹ کے لیے جی آ جائیں جی، وہ سارے کا سارا خرچہ لگتا ہے اس طرح تھا، کہا کیا جاتا تھا کہ سر یہ وہ والے کر رہے ہیں، کمپنی والے کر رہے ہیں، بھئی وہ ایکسپینس وہ ہمارے اس کاسٹ میں ڈال رہے ہیں جو پروجیکٹ کی کاسٹ ہے۔ سب پہ میں نے پابندی آج سے لگا دی ہے، کوئی پاکستان ریلوے کا افسر جو ہے وہ بیرونی دورے پہ نہیں جائے گا، اور جنہوں نے لانگ لیو لی ہوئی ہے 4 سال کی، 3 سال کی، ان کو میں آج میڈیا کے ذریعے کہہ رہا ہوں یا وہ اپنے گھر چھوڑ دیں یا وہ واپس آ جائیں یا اپنی جاب چھوڑ دیں۔ ان میں سے میکسیمم لوگ نیشنلٹی کے لیے گئے ہیں، میں باور کروا رہا ہوں، اور بھی کوئی سوچ رہا ہے تو وہ بھی ذہن میں رکھیں، نیشنلٹی کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ تو اگر انہوں نے نیشنلٹی وہاں کی لینی ہے اور میرا گھر بھی پاس رکھنا ہے، یعنی میرے سے مراد پاکستان کا گھر بھی پاس رکھنا ہے، ریلوے کے ملازمین بھی پاس رکھنے ہیں، آپ کو ود ان ویک جسٹیفائی کرنا ہوگا کہ کیا آپ سکالرشپ کے لیے گئے ہیں، کیا آپ کوئی کورس کے لیے گئے ہیں، یا آپ ویسے ہی لانگ لیو پہ چلے گئے ہیں۔ تو یہ لانگ لیو والا معاملہ میں نہیں چھوڑوں گا، یہ واپس آ جائیں ود ان ویک، ورنہ گھر چھوڑ دیں، جاب چھوڑ دیں، ورنہ جو تعدیبی کارروائی ہوتی ہے وہ میں کرنے جا رہا ہوں۔ اب کام کرنا ہوگا، اور انشاءاللہ اس پاکستان ریلوے کو ہم نے، جو وزیر اعظم صاحب کا ایک خواب ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو آنے والے ان 3-4 سالوں میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ ML1 تو تقریباً مکمل کریں گے، جو پورشن اس وقت ملا ہے، اور اس وقت جو سب سے پیتھیٹک پورشن ہے وہ میرا کراچی سے روڑی ہے۔ اگر کسی نے مدد نہ کی تو میں وزیر اعظم صاحب کو کہوں گا کہ وہ حصہ ڈالیں، سندھ کے وزیر اعلیٰ صاحب سے کہوں گا وہ پیسے ڈالیں، کیونکہ یہ ڈلے گے، یہ پورشن بنے گا، اس کے بعد تھرکول کامیاب ہوگا، اس کے بعد آپ کا ریکوٹک کامیاب ہوگا، اس کے بعد آپ کی فریٹ ٹرین رشیا والی کامیاب ہوگی، اس کے بعد آپ کا ریجنل کنیکٹیویٹی کا خواب جو سینٹرل ایشیا والا ہے وہ پورا ہوگا۔ اس کے اوپر وزیر اعظم صاحب کی شرح صدر ہے، وہ چاہتے ہیں کہ یہ سارے کام ہم مکمل کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ پیرل ML2 بھی بڑی امپورٹنٹ ہے، ML3 بھی بڑی امپورٹنٹ ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی ترقی ریلوے کی اپ لفٹنگ سے مشروط ہے۔ انشاءاللہ جس عزم اور ولولے کے ساتھ میں اور میرے وزیر اعظم نکلے ہیں وہ انشاءاللہ ہم پورا کریں گے۔ میں آخر میں پرائم منسٹر صاحب کا بھی، اور خاص طور پہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا، جنہوں نے 350 ارب روپیہ اس مد میں رکھا ہے، میں ان سے کہوں گا، گزارش کروں گا کہ فیزیبلٹی تو آپ نے رکھے ہیں 2 بلین، میں چاہوں گا اسی سال کم از کم اس کی فینس، اور میں چاہوں گا، میں یہ نہیں، آپ یہ پنجاب حکومت میں منحصر ہے، کہ فینس، اس کے انڈر پاسز اور اوور ہیڈ بریجز، اس کا ڈیزائن بھی ہمارے پاس موجود ہے پنڈی لاہور کا، تو اس کی کاسٹ لے کے میں وزیر اعلیٰ کے پاس جاؤں گا کہ یہ کام ہم شروع کر دیں، یہ ہمارے پاکستانی کانٹریکٹر بھی کر سکتے ہیں۔ باقی ٹریک کے لیے آپ باقاعدہ فیزیبلٹی بنائیں، جو کرنا ہے کر کے اس کے لیے انٹرنیشنل ٹینڈر کریں، انٹرنیشنل فرمز آئیں، بنائیں، تاکہ آپ کو پتہ ہے کہ لاہور اور راولپنڈی کے درمیان ایئر ٹریفک تو ہے ہی نہیں، تو یہ 2 گھنٹے کا سفر جو ہے ایک خوبصورت سفر ہوگا، جس میں لوگ، اس کے ساتھ ساتھ 3 اسٹیشن جو ہیں انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے بننے جا رہے ہیں۔ CNW پنجاب کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کل فائنل کر کے چلے گئے ہیں، ٹیکسلا، لاہور، راولپنڈی، ایلیویٹر، ایسکیلیٹر، لاؤنجز، انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی یہ سارے ڈیسیژن ہو چکے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اب پاکستان ریلوے جو ہے وہ ترقی کی راستے پہ گامزن ہے، اور فریٹ ٹرینز، یعنی ہم جتنا زیادہ فریٹ سے کمائیں گے، میں کہتا ہوں کہ پیسنجر کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں گے، اور اس دفعہ اگر ہم نے 67% پیسنجر سے کمایا ہے، 23% ہم نے پیسنجر سے کمایا ہے، نیکسٹ ایئر میں 67% چاہوں گا فریٹ سے کمائیں، 23% ہم پیسنجر سے کمائیں، اور انشاءاللہ جب یہ آؤٹ سورسنگ کا خواب جو وزیر اعظم نے دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے، وہ پورا ہوگا تو پاکستان ریلوے ترقی کی طرف گامزن ہوگی۔ ہاں، فوڈ کوالٹی پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ میں نے ابھی کہا ہے اپنے ریلوے کام کو کہ میں نے ابھی صرف 25% کام کرنا شروع کیا، 75% میں نے نہیں کیا۔ مجھے ایک افسر صاحب کہہ رہے سر یہ آپ کے لیول کا کام رہی ہے، میں نے کہا میرا تو اس سے بھی نیچے والا لیول ہے، اس سے نیچے والا لیول یہ ہے کہ ٹرینز کے اندر سفر کریں، ایک ایک پیسنجر سے پوچھیں، آپ جہاں پہ آپ کا ڈائننگ کار والا جہاں پہ اس کا کچن ہے اس کچن میں جاؤں گا، جو کھانا ٹرین میں لوگوں کو مل رہا ہے وہ میں کھاؤں گا، جب میرے معیار کا ہوگا
फिर मैं उसको मेयारी बनूंगा। तो खाने के मामले में हर बंदे का अपना मेयार होता है, गरीब हो अमीर हो, उसे खाना दाल भी बनानी है तो अच्छी बनानी है। तो ये सारी चीज़ें, जिस तरह मैंने आपको कहा 3 स्टेशन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के बनने जा रहे हैं, कोयटा का स्टेशन हमने अपलिफ्ट कर दिया है, मच्छ और सिब्बी वाला जो है उसकी अपलिफ्टिंग जारी है। तो ये सारी चीज़ें करते हुए कोयटा शहर के अंदर DMU चलने जा रहे हैं। जैसे पंजाब के अंदर 8 रूट्स के ऊपर DMU चलने जा रहे हैं, उसके वो 8 ये हैं कि लाहौर से नारोवाल, लाहौर से कसूर, लाहौर से रायबंड, लाहौर से कोटद्दू, लाहौर से फैसलाबाद, ये सारी जगह। मुझे टिप्स पे क्यों चीज़ें याद है, कुछ लोग कहते हैं इसको कोई बताता है, भाई जो जिसने अपने हाथों से काम करना है, जिसने जाके चीज़ों को खुद देखना है ज़मीन के ऊपर, तो उसको मालूम नहीं होगा तो किसको मालूम होगा। मैं एग्जेक्टिव आदमी नहीं हुआ जान, मैं पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मेरा दफ्तर पॉलिटिकल लोगों के लिए खुला है। जर्नलिस्ट जो मेरे पास अपनी वीडियो भेजता है, अपना पैगाम देता है, फलां जगह ये खराबी है, तो मैं सेकंडों में उसको या मिनटों में उसको एड्रेस करने की कोशिश करता हूँ। तो ये ओवरऑल पाकिस्तान रेलवे की रीस्ट्रक्चरिंग के हवाले से मैंने आपके सामने चीज़ें रखी हैं। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि इसमें भरपूर हिस्सा डाला जाएगा, और जिस तरह हमने ABL के साथ और जिस तरह हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पंजाब के साथ भी फ्रूट ट्रीज़ लगाने जा रहे हैं, मैं भूल गया, उसका MOU भी साइन होने जा रहा है अगले हफ्ते। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं, बारी बारी हम जिक्र करेंगे। अगर कोई सवाल है तो मुझे। हाँ बेटा। हाँ वो मेरे पास नहीं, पहले जी क्या कह रही हैं आप? ये तकरीबन 3-3 साल से हैं मेरे जहन में। देखें ना, एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, तो मैंने वैसे ही जाके कहा, और ये किसी ने ना कहा कि शायद इसको किसी ने इन्फॉर्मेशन दी है। भाई मैं कोई 5वीं 6ठी दफ़ा नहीं, कोई 12वीं दफ़ा मुझे कोई पोर्टफोलियो छोटा मोटा मिल रहा है। मैंने वहाँ पे जाके सोचा कि कुछ लोग तो होंगे जो कोई 3 साल से बाहर है, कोई 2 साल से बाहर है, कोई 1176 दिनों से बाहर है। ये सारे दिन मैंने इकट्ठे किए, तो जो लॉन्ग लीव बड़े बड़े थे वो मैंने कहा मेरी सुस्ती समझ लें, लेकिन नेक्स्ट ये वीक मैं लाहौर, क्योंकि अभी बजट में बिजी था, यहाँ से जा नहीं सकता था, जाके मैं आपको पूरा आके आपको एक एक शख्स का बता दूंगा कि कोई स्कॉलरशिप पे गया है तो वेल एंड गुड, कोई इशू नहीं है, कोई कोर्स करने गया है तो वो कोई इशू नहीं है, रेलवे के लिए अगर करने गया है। हाँ, इन दोनों के अलावा अगर कोई गया है तो कोर्स तो होगा 6 महीने का, कोर्स तो होगा साल का। ये कौन सा कोर्स है जो 3 साल ख़त्म ही नहीं हो रहा? वो जस्टिफिकेशन देंगे, वरना फिर वो सारा मैं पब्लिक करूँगा आपके सामने आके। नेक्स्ट। दुरुस्त हर वक्त।